تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قرض لینے سے گریز کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس سے بچے. کوئی بہت زیادہ اچھی یا پسندیدہ چیز نہیں ہے اسلام میں. ہاں جب آپ کا گزارا نہ ہی ہو رہا ہو، کوئی شکل نکلتی ہوئی نظر نہ ہی ہو رہی ہو، آخری درجے میں جا کے قرض لیں. اس سے پہلے کوشش کریں احتیاط ہی کرتے رہیں اسے، کیونکہ اس کے ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اپنا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص ایسا فوت ہوا، اس کے اوپر قرض تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے قرض کا انتظام کیا، اس کو ادا کیا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ مقروض شخص کی روح لٹکتی رہتی ہے جب تک کہ اس کے قرض کا انتظام نہ کر دیا جائے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم لوگ قرض سے دور بھاگیں، نہ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرض لے لیا وہ امن سے محروم ہو گیا، وہ خوف کے اندر مبتلا ہو گیا. تو بھائی ہم قرض سے گریز کریں. ہاں ایک حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بہترین وظیفہ بتایا ہے قرض کی ادائیگی کا. یہ اس صورت میں جب انسان قرض یعنی آخری درجے میں جا کے قرض لے رہا ہو، جب کوئی اور شکل نکلتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو، اور پھر قرض لیتے وقت کم از کم اس کو ادا کرنے کی نیت ہو. جب آپ قرض لیتے وقت اس کی ادا کرنے کی نیت رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب کا انتظام کریں گے، آپ کے لیے آپ کی مدد فرمائیں گے اس قرض کے ادا کرنے میں. اور قرض چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کل قیامت والے دن اس کا ادا کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تو فرمایا کہ ایک شخص ہے اس کو شہید کیا جائے اللہ کے راستے میں، پھر اسے زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے اور پھر شہید کیا جائے اللہ کے راستے میں، تو وہ شخص بھی اگر مقروض ہوگا جب تک اس کے قرض کا جو ہے نا وہ ادائیگی نہیں ہوگی تب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بھائی ہم قرض سے گریز کریں، بچیں. ہاں وظیفہ یہ ہے قرض کی ادائیگی کا، جب آپ قرض لیتے وقت نیت رکھتے ہو کہ میں اس کو ادا کروں گا، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آیا ان کے پاس، وہ مقروض تھا، اس نے آ کے عرض کی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ وظیفہ نہ بتا دوں قرض کی ادائیگی کا جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے، اور اس کو پڑھنے سے تمہارے اوپر چاہے پہاڑوں کے برابر قرض کیوں نہ ہو، پہاڑوں جتنا قرض کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کا انتظام کر دیں گے ادائیگی کا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کے الفاظ پہ غور کرتے ہوئے اے اللہ مجھے اتنا حلال دے دے، اتنا حلال دے دے کہ میں حرام سے جو ہے نا وہ مستغنی ہو جاؤں، بے فکر ہو جاؤں، اور مجھے اتنا دے دے کہ تیرے سوا مجھے کسی کی ضرورت نہ رہے. کتنے زبردست الفاظ ہیں، کتنا زبردست طریقہ ترجمہ ہے. تو بھئی قرض کی جن لوگوں کے اوپر قرض ہے ان کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، وہ خاص طور پہ یقین رکھتے ہوئے اس جو ہے نا وظیفے کا اہتمام کریں. اور یہ حدیث کا وظیفہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلقین شدہ وظیفہ ہے. آپ جو ہے اس دعا کو اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 70 مرتبہ اس کو آپ پڑھیں، 70 مرتبہ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو ہے نا غیب سے قرضے کا اہتمام فرما دیں گے، انتظام فرما دیں گے. اور بھئی اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ یا مغنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک نام ہے، اس نام کو آپ 1100 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قرض کا، چاہے وہ سمندروں کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ زمین آسمان کے خلا کو پورا کرنے والا کیوں نہ ہو، اللہ پاک چند دن کے اندر ہی، اگر آپ جمعے والے دن اس کو کریں گے، عصر کے بعد کریں گے جمعے والے دن، تو اگلے جمعے تک آپ کو جو ہے نا لازمی کوئی نہ کوئی شکل نکلتی ہوئی نظر آ جائے گی. اور 11ویں جمعے تک
تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی آپ کو ایسا حلال رزق دیں گے جو آپ کا قرض بھی جس سے ادا ہو جائے گا، اور قرض ادا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو حلال روزی بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا بتلائی۔ تو بھئی جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد اول آخر 7 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، مختصر سی دعا ہے حدیث کے اندر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے جو ہے نا اتنا حلال دے دے کہ جو حرام سے جو ہے نا وہ مستغنی ہو جاؤں، بے فکر ہو جاؤں، حرام کی طرف میں جاؤں ہی نہ، اور مجھے اتنا دے دے کہ میں آپ کی ذات کا محتاج رہوں، آپ کے علاوہ مجھے جو ہے نا کسی کی محتاجگی نہ رہے۔ اس ترجمے کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ صرف 11 مرتبہ 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جمعے والے دن کر لیں، اگلے جمعے تک انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا وہ لازمی جو ہے نا اللہ کی طرف سے کفایت کر دی جائے گی، مدد نصرت کر دی جائے گی قرض کی ادائیگی میں۔ لیکن یہ اس صورت میں جب آپ نے قرض لیتے وقت یہ نیت کی ہو کہ میں جو ہے نا وہ قرض کو ادا کروں گا، میں جلد ہی اس کو ادا کر دوں گا۔ آج کل لوگ قرض لے رہے ہیں، ادائیگی کی نیت لیتے وقت ہی نہیں ہوتی، اور بھائی جس کا قرض دینا ہو کم از کم اس کا فون تو اٹھایا جائے، اس سے میل ملاقات تو نہ چھوڑا جائے۔ ہم میل ملاقات تک چھوڑ دیتے ہیں، چند دن اس کا فون کال اٹینڈ کرتے ہیں، پھر کال بھی سننی جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا وہ بلیک لسٹ کر دیتے ہیں۔ بھائی جب تک آپ قرض نہیں ادا کریں گے تب تک آپ کے ذمہ رہے گا، آپ اگر مقروض حالت میں مر رہے ہیں تو آپ کا جنت میں داخلہ ممنوع ہو جائے گا، حدیث کی روح سے ممنوع ہو جائے گا۔ آپ کی روح اس وقت تک لٹکتی رہے گی جب تک جو ہے نا آپ کا قرض کا انتظام نہ ہو جائے۔ اور بدترین شخص وہ ہے جو مقروض مرا ہو اور اس نے اتنا ترکہ مال وراثت نہ چھوڑی ہو، مال وراثت نہ چھوڑا ہو کہ اس سے جو ہے نا اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیا جائے۔ تو بھائی قرض سے بچنا ہے، جتنا ہو سکے بچنا ہے، لیکن اگر لے لیا ہے، مجبوری ہے، لے لیا ہے تو اس کو ادا کرنے کی نیت ہو، ادا کرنے کی نیت ہو، اور ساتھ میں جو ہے نا اللہ کے پاک اللہ سے دعا کرتا رہے بندہ، اور اللہ کے پاک نام کے ساتھ کیا جو ہے نا ورد کرتا رہے۔ اور جو دعا میں نے بتلائی ہے اس دعا کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا تھا، اور اس دعا کا اہتمام کرتے رہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کے قرض کا انتظام